الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو عیب دار چیز عیب بتائے بغیر دھوکے سے بیچے۔ آج کا پروگرام ناظرین براہ راست آپ سے متعلق ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج غذائی آلودگی کے اسباب، نقصانات اور تدارک پہ بات کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو 2 نمبر اشیاء آپ کھا رہے ہیں آج بنیادی طور پہ اس پہ بات ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ناظرین جہاں آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہو اور بھوک کے مارے لوگ رہتے ہوں، یعنی لوگ کچرے سے آج بھی، یعنی کچرے کے ڈھیر سے آج بھی اپنا رزق تلاش کر کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہو، کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پہ۔ اس میں ناظرین اس ملک میں ناقص غذا پر بات کرنا بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے کہ ہم وہ سو کالڈ مسلم معاشرہ ہیں جہاں کہنے کو تو مسلمان بستے ہیں، بتانے کو تو ہمارے ہاں دنیاوی اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے ناظرین یہ دیکھ کے کہ ہماری تعلیم بھی نامکمل ہے اور ہماری تربیت بھی نامکمل ہے، کہ جس معاشرے کو اپنی اصل میں انتہائی پاک، مصفہ اور مجلہ ہونا چاہیے تھا، جہاں بنیادی انسانی نارمز کی حد درجے پاسداری ہونی چاہیے تھی، اس معاشرے کا حال یہ ناظرین کہ چند ٹکوں کے عوض ہم اپنا ایمان فروخت کر کے انسانی جانوں تک سے کھیل جایا کرتے ہیں، اور غذا جیسی بنیادی ضرورت ناظرین اس کو بھی 2 نمبر کرنے، اس میں ملاوٹ کرنے، اسے آلودہ کرنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ یوں کہیے کہ ببانگے دہل کھل کے جو ہے سینہ چوڑا کر کے کام کرتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور راتوں رات امیر بننے کی دوڑ نے ناظرین ہمیں اچھے برے کی تمیز سے مکمل طور پہ ماورا کر دیا ہے، یعنی حلال حرام کی تمیز اس معاشرے کے اندر مکمل طور پہ، بلکہ یوں کہ یہ کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صفاقی کا عالم ناظرین یہ ہے کہ ایک پنسار کی دکان سے لے کر بڑے بڑے برانڈڈ جو سٹورز ہیں، یعنی جو لیوش سٹورز ہیں ناظرین، اس میں بھی جا کے دیکھیے تو کھانے پینے سے متعلق 2 نمبر چیزیں، ملاوٹ شدہ چیزیں، سب اسٹینڈرڈ چیزیں اور آلودہ چیزیں مکمل طور پہ کھل کے بک رہی ہوتی ہیں، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی سماجیات ہے، نہ قانون کی گرفت میں آنے کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہے، نہ مرنے کا خوف ہے، نہ قبر میں پوچھے جانے کا خوف ہے، نہ حشر میں اٹھائے جانے کا خوف ہے، یعنی ہر جواب دہی سے انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو مورا کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی دنیا کی آزمائش اور امتحان کی پرواہ کیے بغیر آخرت میں پکڑے جانے کا ڈر اس سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہوئے اکثریت کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ صرف اور صرف عوام کو بھموڑنے اور پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب ناظرین آپ ذرا تصور تو کیجئے نا کہ ایک عام آدمی کھانے پینے کی روزانہ جو اشیاء خریدتا ہے وہ کیوں خریدتا ہے؟ وہ زندہ رہنے کے لیے خریدتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت جو ہے بہتر رہے، لیکن اگر وہی اشیاء ملاوٹ شدہ ہوں، وہی اشیاء اگر آلودہ ہوں، انہی اشیاء میں ناظرین اگر انسان کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر وہ خوراک نہیں رہتی بلکہ وہ زہر حلال بن جایا کرتی ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ شہروں سے لے کر دیہاتوں تک ہر جگہ گندگی، آلودہ اور ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہے کھلے عام فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی بلدیہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی لیبارٹریز نہیں، کسی قسم کا کوئی کراس چیک نہیں ہوتا۔ یعنی ایک تنور پہ چلے جائیے صاحب تو ایک تنور سے لے کے قصاب کی دکان تک وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب مکھیاں اور کاکروچ جو ہے باقاعدہ آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے دودھ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے آٹے کو پراگندہ کر کے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی دال میں ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی چائے کی پتی میں رنگ ملا رہا ہوتا ہے، کہیں مسالوں میں برادہ شامل کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں سیوریج کے پانی سے سبزیاں
سبزیاں باقاعدہ تیار کر کے مارکیٹ کے اندر فروخت کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں گھی میں ہیر پھیر کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے جو لوٹا جا رہا ہوتا ہے، کہیں گٹر کی چکناہٹ جو ہوتی ہے ناظرین اس سے باقاعدہ سوپ تیار کر کے بیچا جا رہا ہوتا ہے، دودھ ہو، گوشت ہو، گھی ہو، شہد ہو، مسالے ہوں، آٹے ہوں، مطلب آٹا ہو، دالیں ہوں، مرچیں ہوں، چائے کی پتی ہو، غرض کوئی بھی شے ہو صاحب، کوئی بھی شے ہو، انسان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اسے آلودہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے صاحب کہ ایمانی آلودگی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ایمانی آلودگی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ مردار کا گوشت بھی ہم بیچتے ہیں، گدھے کا گوشت بھی ہم بیچتے ہیں، کتے کا گوشت بھی جو ہے اس قوم کو ہم کھلاتے ہیں اور کھل کے کھلاتے ہیں صاحب۔ یعنی گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو دیکھ لیجئے صاحب کہ ناقص حکمت عملی اور شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کے باعث زرعی زمین ناظرین اب سکڑنے چونکہ لگی ہے، لہذا شہر کا جو فضلہ ہے وہ نہروں اور دریاؤں میں ڈالے جانے لگا ہے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ اس حد تک خوفناک نتائج ہیں کہ یہی سبزیاں ہمارے یہاں کاشت ہوتی ہیں، گندے پانی سے کاشت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد شہری اس کو جو ہے وہ بھمبوڑتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے صاحب کہ جیسے جیسے اب ہم اپنے سٹینڈرڈز کو بڑھاتے جا رہے ہیں، ہم اتنے سب سٹینڈرڈ ہو چکے ہیں۔ آپ ہوٹلز میں چلے جائیے، ہم تو ڈھابوں کو دیکھتے ہیں نا جا کے، یعنی ہائی ویز وغیرہ پہ، ویسے آپ ڈھابوں کو جا کر دیکھیے ڈھابوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ جو آپ کو ڈھابوں کی صورتحال نظر آتی ہے نا، میں یہ ذمہ داری سے جملہ ادا کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے لیوش ہوٹلز ہیں نا اس کے اندر بھی یہی تعفن پایا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ صاحب کہ نہ قانون کی گرفت ہے، نہ قانون کی کسی قسم کی عملداری ہے، نہ حکومت کی اس حوالے سے ترجیح ہے، نہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف خدا ہے کہ جو ہم کھلا رہے ہیں کل بروز محشر ہمیں اللہ کو جواب دے، وہاں تو ظاہر جواب دینا ہی دینا ہے نا، لیکن یہاں پہ جو ہے ان کو اس حد تک جو ہے وہ خوف نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پلٹ کے جب ہمارے گھروں پر آئے گا، ہماری طرف بیماریوں کی صورت میں آئے گا، اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا ذرا یہ بتائیے غذا کے حوالے سے اسلام کیا احکامات دیتا ہے سب سے پہلے، اور کھانے کے معاملے میں یہ جو حلال کا اور حرام کا تصور ہے، اور خاص طور پہ صحت کے پیش نظر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پہ کس حد تک، بلکہ انسانی گزار کس حد تک جو ہے محتاط ہونا چاہیے، فرمائیے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین نے علم کی بنیادی طور پر دو اقسام کی ہیں کہ ایک علم الادیان ہے اور ایک علم الابدان ہے۔ ٹھیک، گویا آپ کل علم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ایک وہ ہے جو انسان کو دین سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، اللہ سے تعلق اور مخلوق سے تعلق، اور ایک علم کا حصہ وہ ہے جو خود ابدان کے بارے میں ہے، جسموں کے بارے میں ہے، گویا اس کی ہیلتھ کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں، اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اس کی صحت کس میں ہے، بیماری کس میں ہے۔ تو جب اس کی اس قدر اہمیت ہے تو اسلام اسے کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ قرآن مجید میں دیکھیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر اتنی کثیر تعلیمات ملتی ہیں انسان کی صحت کے بارے میں، اس کی غذا کے بارے میں، اور اس کے جملہ معقولات اور مشروبات کے بارے میں۔ تو لہٰذا اسلام اس کے بارے میں بہت کانشس ہے، حتیٰ کہ جو آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے لوگو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں، اپنے اختیار کے ہوتے ہوئے، اپنی مرضی کے ہوتے ہوئے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء اور اکابرین نے جہاں اور بہت ساری جہتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک جہت یہ لکھی ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ کچھ ایسا کرنا جس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہلاکت ہو یا ایسی جسمانی بیماری ہو کہ جو مہلک ہو، اس سے اس آیت مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اوکے، اگر ہم قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں، سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 168 کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، حلال اور طیب، یہ دو شرطیں لگا دی ہیں۔ اب ہم حلال کو دیکھتے ہیں مگر جو اگلی چیز ہے طیب ہونا، اسے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، اور شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ قرآن کا فوکس صرف اور صرف حلال کے اوپر ہے۔ نہیں، قرآن کا فوکس حلال کے ساتھ ساتھ طیب ہونے پر بھی ہے، کیونکہ حلال کا اپوزٹ ہے حرام۔ تو صرف اتنا باؤنڈری کھینچنا کافی نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ قرآن نے اس سے اگلی بات کی ہے کہ حلال کو دیکھنا یہ تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، مگر اس کے طیب ہونے کو دیکھنا
یہ تمہاری جسمانی صحت کا تقاضا ہے. تو جہاں تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنی روحانیت کو بچانا ہے, اپنے باطن کے نور کو محفوظ بنانا ہے, اس کے لیے حلال ہونا ضروری ہے کہ اگر لقمہ حرام ہوا تو وہ تمہاری روحانیت کو بھی متاثر کرے گا, باطن کو بھی متاثر کرے گا, ایمان کے لیے بھی مہلک ہوگا. لیکن اس کا طیب ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ تمہاری صحت کو سیکیور کرتا ہے, وہ صحت کو یقینی بناتا ہے. اور صرف اسی ایک مقام پر نہیں, کوئی ایسا مت سمجھے کہ محض حادثاتی طور پر اتفاقاً آ گیا ہو. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العزت نے پھر یہی حکم دیا, فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پیو وہ پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہیں. تو وہاں پر حلال کا لفظ بھی نہیں استعمال فرمایا بلکہ طیبات کا لفظ آ گیا کہ جو صاف ستھری ہوگی تو وہ بدرجہ اولا حلال بھی ہوگی. یعنی سب سے پہلے اپنے سینسرز کو استعمال کرو, بات یہ ہے. جی ہاں, تو وہاں طیبات کا حکم دے دیا. اسی طرح سورہ المائدہ کے اندر پھر فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, اور اسی طرح یہی سیم ورڈنگ سورہ النحل کی آیت نمبر 114 کے اندر بھی ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات کو, قرآن کے اس اسلوب کو اور اللہ تعالیٰ کے ان تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے آپ کو حلال کے اوپر قائم رکھنا ہے, اور دوسرا حلال ہونے کے بعد اس کے طیب ہونے کو مینٹین رکھنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے آپ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا جس قدر اہتمام فرمایا اور جس قدر اس اہتمام کی تلقین فرمائی, وہ ہمیں اس غذائی آلودگی سے کتنا بچنا ہے وہ ہمیں اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیتا ہے. آپ اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے نماز میں کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا خبردار پہلے وضو کر کے آؤ, پہلے وضو کر کے آؤ پھر سجدہ کرنا ہے. حالانکہ سجدہ, رکوع, قیام, عبادات تو اس میں تو انسان ایک دفعہ نہا لے تو کافی تھا, مگر اس کو کہا کہ نہیں وضو کرنا ہے اور ہر وقت باوضو ہونا ضروری ہے. تو ایسے ہی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے لگے تو فرمایا پہلے ہاتھ دھو کر آؤ, اور موسٹلی لوگ یہ کرتے نہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ہاں, اور ہاتھ دھونا پہلے اور بعد دونوں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ملتا ہے. گویا ہم اس بات کو یوں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں اس کے اوپر بہت فوکس کروایا گیا ہے کہ ہمارا جو کچھ کھانا ہو یا پینا ہو, معقولات ہوں یا مشروبات ہوں, اس کے اندر ہم نے دو چیزوں کا اہتمام لازمی کرنا ہے. ایک یہ کہ وہ حلال ہو, حرام نہ ہو, دوسرا یہ کہ وہ طیب ہو, نظیف ہو, نظافت ہو, صاف ستھری ہو, صحت کے معیار پر پوری اترتی ہو, صحت کے تقاضوں کو پورا اترتی ہو, اور لہٰذا وہ اتنی صاف ستھری ہو کہ وہ کھانے کو بھی دل کرے اور خوشبودار ہوں اور ذائقے دار بھی ہوں, مگر ذائقے اور خوشبو سے قبل بھی کہا کہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے. پھر اگین وہی بات آ گئی, ہمارے یہاں تو چھری کاٹا چمچہ جو ہے اب تو ظاہر کلچر ڈفرینٹ ہو گیا, ورنہ وہی بات ہے ہاتھ سے کھانا, سنت پہ انگلیوں کو چاٹنا, یہ جو پوروں سے ایسڈ کا نکلنا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم پورا بنایا ہے نا کہ آپ جو کچھ بھی اگر لیٹ سپوز اگر آپ نے غذا میں کہیں 19-20 کھا بھی لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میکینزم بنایا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے ساری چیزیں ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں. اچھا اب ذرا آئیے بٹی صاحب, اب آپ گیند آپ کے ہاتھ میں, اب آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. یعنی غذائی آلودگی میں میں تو اب سچی بات ہے آپ سے یہ سوال اگر کروں صاحب کہ کون سی غذائیں کہ جو مطلب چند ٹکوں کے عوض جو لوگ ملاوٹ کر کر کے بھمبوڑ بھی رہے ہیں پیسوں کو اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں, تو اس کے نقصانات, اس کے بچاؤ صاحب آپ ہی بتائیے, کیونکہ آپ کی بات سننے کے بعد تو سچی بات ہے گرین ٹی پیتے ہوئے بھی سوچتا ہوں میں, بتائیے ذرا. جنید بھائی بہت محبت آپ کی. بات یہ ہے کہ یہ اتنا کچھ ہے اس میں بتانے کے لیے, بتائیے اتنی چیزیں ہیں کہ ایک ایک چیز کو پکڑ لیں تو آپ کے پروگرام میں ٹائم ہی نہیں بچے. بس سینopsis بتائیے. ہم یہ دیکھیں آج کل سیزن کی آئٹم ہے شہد, بہت زیادہ چل رہا ہے. ہم دودھ پہ بھی بات کریں گے, پانی پہ بھی کریں گے, ہر چیز پہ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں جتنا آپ کا ٹائم ہے اتنا کرتے ہیں, تو ہم ایک ایک چیز پکڑتے ہیں. سب سے پہلے شہد پہ آ جائیں. مارکیٹ میں اس وقت جتنا شہد بک رہا ہے اس میں بہت کم خالص ہے, بہت کم خالص. لوگ میرے سے نشانی پوچھتے ہیں, بٹی صاحب شہد کی خالص شہد کی پہچان بتائیں. میں نے کہا اس کی پہچان یہ ہے کو ملتا ہی نہیں, ملتا ہی. اچھا اب اس میں کرتے کیا ہے, ابھی آپ نے دیکھنا ہے آج کل آپ کو ڈیلی بیسز پہ خبریں ملیں گی کہ فلاں جگہ پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا اور اتنا
टन शहद बरामद कर लिया, जी, जी। फलां जगह से इतना बरामद कर लिया, ये आपको रोज खबरें मिलेंगी। जी, जी, ऐसे ही। अब वो करते क्या है, करते ये हैं कि ग्लूकोज सिरप जो तकरीबन इनको 200-250 रुपए किलो पड़ता है, ओके, वो लिक्विड सिरप है, शुगर सिरप है बेसिकली, ग्लूकोज सिरप, उसको ये थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, थोड़ा सा उसे पकाएंगे ताकि उसकी थिकनेस जो है शहद के बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसमें कलर डालेंगे, ठीक, उसमें शहद का एसेंस डालेंगे, अच्छा, और उसके बाद थोड़ी सी अंदर खुश्क पंखड़ियां डालेंगे, अच्छा, ठीक, ताकि वो लगे कि ये उसी छत्ते में से आया था, और ये उतना रिफाइंड, उतना प्योर नहीं है, इसमें देखिए ज़रात भी नजर आ रहे हैं, तो लगेगा कि ऑर्गेनिक है, बड़ा ऑर्गेनिक। ठीक है, और ये उनको जो कॉस्ट करता है वो तकरीबन 300 रुपए किलो करता है कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद अब जितनी उसकी खूबसूरत पैकिंग बना ले उतना महंगा बेचें, और जितना महंगा बेचेंगे उतना लोग उस पर ज्यादा यकीन करेंगे कि बहुत खालस है। अच्छा, उसकी आप रफ सी पैकिंग बनाए, ऊपर एक टाट के कपड़े का ऊपर लगा के ऊपर रिबन बांधे और उसे कहें कि ये ऑर्गेनिक है, वो सारा पैसा पैकिंग पे, उतने की अंदर शय नहीं होती जितना पैकिंग पे, बोतल पे, उसके ढक्कन पे, उसके डब्बे पे और उसकी ब्रांडिंग पे, उसकी मार्केटिंग पे वो लगा देते हैं। तो वो है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जगह जगह पे आपको लोग मिलेंगे, उन्होंने कांधे पे कैन डाले होंगे कि जी हम आए हैं मियाँ वाली से, हम आए हैं चकवाल से, ठीक है, और उधर हमारे बागात का शहद है और ये आपको हम दे रहे हैं। वो पूरा एक बेल्ट है मियाँ वाली और चकवाल की, जहां पे जाली शहद बहुत ज्यादा बनता है। ठीक, जैसे हाफजाबाद और साहिवाल में वहाँ देसी घी में बड़ी मिलावट, ठीक है, फैसलाबाद जो है ये बेसन की मिलावट के लिए मशहूर है। तो ऐसे मुख्तलिफ एरियाज डिवाइड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो चकवाल और मियाँ वाली की बेल्ट है वहाँ पे शहद बहुत ज्यादा जाली बनता है, वहाँ से शहद लेके आएंगे और यहाँ बेचेंगे। और अब तो यहाँ जगह जगह यहाँ पे भी वो जाली फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। फिर एक और किस्म आ जाएगी शहद की, वो कहेंगे कि हम ये आपको छत्ते समेत दे रहे हैं जी। अच्छा, अब वो छत्ते भी जाली है, छत्ते भी जाली है, छत्ते भी जाली है, नहीं कहें जी। अच्छा, वो छत्ते भी जाली है। और वो जो अब मसलन मैं गया एक छत्ता कैसे जाली होगा? मैं आपको बताता हूँ। मैं चला गया नारायण साइड पे और वहाँ पे जगह जगह पे शहद के डब्बे रखे हुए हैं उन्होंने मक्खियों के, और वहाँ पे लोग उनसे धड़ाधड़ शहद ले रहे हैं। ठीक है, मैंने मैंने उससे पूछा एक बंदे से, मैंने कहा, उसने बड़ा अच्छा डिस्प्ले लगाया था, मैंने कहा जी कौन कौन सा शहद है? उसने कहा जी ये बेरी का है, ये फुलाई का है, ये सफ़ेदे का है, ये करांडे का है, ऐसे मुख्तलिफ उसने किस्में गिना दी। मैंने कहा सबसे अच्छा कौन सा? उसने कहा बेरी का। ठीक है, मैंने कहा मुझे बता इधर मीलों दूर में कोई एक भी बेरी है? कहता नहीं। मैं कहता बेरी था शायद कितों आया। उसके बाद वो वहाँ पे आगे गया, मैंने एक और बंदे से मैंने कहा यार खालिस शहद जो यहाँ पे खुद निकाला हो। कहता सर तो खालिस देंगा। मैं कह दे। वो एक डब्बा ले आया, गोल डब्बा चपटा, और उसमें शहद का छत्ता, ओके, और उसने मुझे छत्ते सफेद दिया। कहता है सारे खालस एक नंबर। हाँ, छत्ता ऐसे खत्म हो कोई बात? कहते हैं 2 नंबर हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं कह ठीक, मुझे ये बताओ कि ये जो शहद है ये तूने यहाँ से निकाला? कहता है यहाँ से बनना है। मैंने कहा कि इसके खाली डब्बे तेरे पास हैं? ये जो प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट वाला डब्बा दे रहा है जिसमें छत्ता नजर आ रहा है, इसके खाली डब्बे तेरे पास हैं? कहता नहीं। मैं कह जी तू आप बनाया होंगे तो तेरे को खाली डब्बे भी निकल आते जिधर तू पैक कर दा। नहीं। मैं कह इसके ऊपर जो तूने सील लगाई हुई है येलो कलर की, जो श्रिंक रैप है बेसिकली, जो टाइट कर देती है, मैंने कहा ये तेरे पास खाली सीलें हैं? कहता नहीं। मैंने कहा जी जिस खेमे में तू बैठा हुआ है उस खेमे में बिजली है? कहता नहीं। मैंने कहा वो श्रिंक रैप जो है हीट गन के बगैर श्रिंक ही नहीं होनी। हाँ, यानी इसका मतलब सब बाहर से मंगा है। अच्छा, पता चला कि वो ईरान से मंगा रहा है। ओहो, ठीक है। अच्छा, अब आपको जगह जगह पे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बाल्टी में अंदर टहनियाँ डाल के छत्ते चिपका के और बैठे हुए हैं और अंदर शहद ले रहे हैं। वो भी जाली है, वो भी जाली है। अब इसको पहचानना कैसे है? पहचानना बड़ा आसान है। अब लोग इसकी आमतौर पे पहचान क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि आप ना एक अखबार का कागज ले लें, उसके ऊपर शहद डालें, अगर वो दूसरी साइड से गीला नहीं हो रहा तो इसका मतलब खालिस है। ये गलत तरीका है, झूठ।
تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ شہد کی تھکنس کا ٹیسٹ ہے اوکے، کہ وہ اس کے پورز میں سے نیچے نکل رہا. آپ چاکلیٹ سیرپ لیں جو ہم بچے گھر پہ یوز کرتے ہیں, اب وہ ڈالیں وہ بھی نیچے نہیں آئے گا, تو کیا اس کا مطلب وہ شہد ہو گیا؟ نہیں. تو اوریجنلٹی کیسے دیکھیں گے؟ آپ اس کو یہ کریں کہ آپ جتنا شہد لینا ہے, آپ ایک سرنج لے لیں بڑے والی, اس میں 5 سی سی شہد لے لیں, 5 سی سی پانی لیں, اسے اچھی طرح مکس کریں اور اس کے اندر چند قطرے انگوری سرکے کے ڈالیں. ٹھیک ہے. انگوری سرکے کے ڈال کے جب شیک کریں گے نا, اگر تو اوپر ایک موٹی تہ جو ہے جھاگ کی بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید نقلی ہے, لیکن جو اصل ہوگا اس کے اوپر ایک چھلے کی صورت میں, رنگ کی صورت میں نا ببلز آئیں گے ایک سائیڈوں پہ لگے ہوئے اس کی دیواروں پہ, تو وہ خالص کی نشانی ہے, اور یہ ریکمینڈڈ ہے انٹرنیشنل ہنی کمیشن کا. اوکے, یہ ان کا طریقہ ہے جو ہم دیسی بتا سکتے ہیں. اصل جو لمبے چوڑے طریقے ہیں فائز وغیرہ وہ بہت مہنگے ہیں, وہ عام بندہ نہیں افورڈ کر. اچھا اب ذرا یہ بتائیے اپنا رائے صاحب, یہ جو سر عام ہمارے یہاں جو میں نے ابتدا میں بات کی, غیر معیاری آلودہ اور ظاہر 2 نمبر غذائیں فروخت ہو رہی ہیں, اب سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے صاحب کہ یہ کھل کے فروخت بھی ہو رہی ہیں, اور ٹھیک ہے فوڈ اتھارٹی چھاپے مارتی ہوگی, ٹھیک ہے جی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے معاشرے کی کہ صاحب یہ سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے اور سینہ چوڑا کر کے بوانگے دہل ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ذرا یہ فرمائیے, مطلب حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو آپ کے انٹروڈکشن کو بلکہ نوحہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ورڈ ہے. پہلے 10% تک ایڈلٹریشن تھی جس کو آپ غذائی آلودگی کہہ رہے ہیں, اب 90% تک ہے. یہ بدقسمتی سے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے ہائیجین پہ, مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, پاکیزگی صفائی کی بات کی, بالکل ٹھیک, طیب. اور دوسرا حصہ ہے ایڈلٹریشن, جو فوڈ کے ایڈلٹریشن کی بات ہے. ہمارے ہاں دونوں پہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. ہم بنیادی طور پہ, یہ نیشنل ٹی وی پہ میں بات کر رہا ہوں, ہم گندگی پسند قوم ہیں. ٹھیک. اور آپ پرسنل ہائیجین سے لے کے, فوڈ ہائیجین سے لے کے, ورک پلیس ہائیجین تک, تینوں جگہوں پہ. پرسنل ہائیجین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مولانا نے کہا کہ ہمارے وضو, ہمارے ہاتھ صاف ہونے چاہیے, آپ نے خود بھی ذکر کیا. اس کے بعد اس کے علاوہ جو فوڈ بنانے والا ہے, فوڈ ہینڈلر ہے, سرو کر رہا ہے, آپ اپنے گھر سے لے کے, ریسٹورنٹ سے لے کے, بیکری سے لے کے, کیا وہ اس کی کمیونیکیبل ڈیزیزز, ٹائیفائڈ, ٹی بی, ہیپاٹائٹس, کیا اس کی اسکریننگ ہوئی ہے اس کی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ بیماری پوری طرح آپ کو لگ سکتی ہے اگر کسی کے ہاتھ سے آپ کھانا کھا رہے. درست. نمبر 2 فوڈ ہائیجین, پاکیزہ خوراک. جس چیز سے بنی ہے کیا وہ چیزیں پاکیزہ تھیں, وہ صحیح جگہ سے آئیں, صاف ستھری تھیں. نمبر 3 ہے ورک پلیس ہائیجین, کہ جہاں کھانا تیار ہوا, مجھے اور آپ کو ایک بڑی خوبصورت فینسی سی بیکری پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لائٹیں, ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے, وہاں سے ہم نے کیک لے کے آ گئے, لیکن جہاں پہ یہ بن رہا ہے وہاں کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں کہ وہاں پہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کاکروچز کا, روڈنٹس کا, مائس کا, یہ پیسٹ کا, یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, چوہے بھاگتے ہوئے, کاکروچ پھرتے ہوئے, فرش ٹوٹے ہوئے ہیں, چھتوں سے سیم چونا گر رہا ہے زمین پہ, جو بندہ بنانے والا وہ پسینوں میں ہے, اس کے ہاتھ گندے ہیں, وہ کھانا تیار کر کے ایک بڑی فینسی پیکنگ میں, جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا, اس فینسی پیکنگ میں لا کے تو آپ کو دے رہے. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ 2011 میں پہلی دفعہ پنجاب میں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ کوئی بھی ہمارا ادارہ فوڈ ریگولیٹر نہیں ہے. اس وقت تک ملک بنے ہوئے ماشاءاللہ 60 سال سے اوپر ہو چکا تھا. اس سے پہلے فوڈ اتھارٹی صرف بھٹی صاحب تھے, محسن بھٹی صاحب آج بھی ہیں. یہ ان کو جو ہے نا وہ تا عمر مطلب تا قیامت پاکستانی. 2011 میں پنجاب اسمبلی نے قانون پاس کیا اور 2012 میں یہ ادارہ پنجاب فوڈ اتھارٹی بنا جائے. اس فوڈ اتھارٹی کے بننے کے بعد اس وقت صرف پنجاب کے لاہور کی حد تک یہ بنایا گیا 2017 تک, اس کے بعد یہ پنجاب میں پھیلا. الحمدللہ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام صوبوں میں, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, ہر گلگت بلتستان, سب جگہوں پہ اب فوڈ اتھارٹی پنجاب نے ہی ایز اے بگ بردر کام. یہ بھٹی صاحب کا انیشیٹو تھا نا ماشاءاللہ. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے صرف فوڈ, لیکن اب جو ہے نا جی جنید بھائی, چیلنج اتنا بڑا ہے کہ ہر بندے کو اب اتھارٹی بننا پڑے گا. سر چیلنجز کے علاوہ کیا ہے؟ جی اب اگر ایک بندہ گندے نالے پہ گندی جگہ سے کھانا کھا رہا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ میرے ہاتھ حکومت پاکستان روک لے گی, اگر وہ اندھا ہے, اگر وہ دیوانہ ہے, تو
تو اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ جہاں سے میں کھانا کھا رہا ہوں یہ گندی پلیٹ میں مجھے سرو کر رہا ہے, خود اس کا وہ جو سگریٹ والا دھواں اس کے اوپر جا رہا ہے, اس کی جو گندے نالے پہ کھڑا ہو کے مکھیاں مچھر کے, تو اس کو تو کوئی دنیا کی کوئی قانون کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, میں اگر کسی تنور پہ جا کے روٹی خریدتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جی تنور پہ روٹی پکانے والا یا تنور میں روٹی لگانے والا جو ہے وہ سویٹنگ اس کو ہو رہی ہے, وہی پسینہ, وہی ساری چیزیں, تو یہ تو میرا اپنا ظاہر ہے مطلب اب مزاج ہے کہ میں وہ اس کو پرچیز کروں کہ نہ کروں, لیکن اس سے پہلے وہاں پر کوئی قانون مجھے نظر نہیں آتا. مسئلہ یہ آپ دبئی چلے جائیں, آپ سعودیہ چلے جائیں, آپ دنیا بھر کے ممالک میں چلے جائیں, وہاں کہیں بلدیہ ہے, کہیں کوئی قانون ہے, ہر جگہ پہ جو ہے قانون کی گرفت ہے اور اس کا خوف اور ڈر ہے. ہمارے یہاں قانون کی گرفت اور خوف اور ڈر ہی نہیں ہے کچھ بھی, تو ببانگے دول سب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جنید بھائی اس میں بھی دو سیکنڈ فیز آ گیا نا کہ میں نے لینا ہے کہ نہیں لینا, پہلے تو فیز حکومت کا ہے. جی جنید بھائی اس میں بھی دو حصے ہیں جی. ابھی چند ماہ پہلے ابھی گوشت کی بات ہو رہی تھی, یہیں لاہور کی بالکل ہارٹ آف لاہور ایک بکر منڈی ایک جگہ ہے بالکل آپ کے یتیم خانہ چوک کے بالکل ساتھ, وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, 1000 گھروں کی آبادی ہے, وہاں پہ 1 کلومیٹر دور سے مردہ گوشت کی سمیل آ رہی ہے, 1 کلومیٹر دور سے. اور اس گلی محلوں میں لوگوں نے اپنے گھر کرائے پہ دیے جہاں پہ مردہ گوشت لا کے اور وہ بیچا جاتا ہے. اسی طرح یہ قیمے کباب اور کیٹرنگ والوں کو جی ہم نے جب ریڈ کیا 7 گھر ہم نے پکڑے جی. صبح ہم گئے, ہمیں پہلے ٹپ ملی ہوئی تھی, ہم نے جا کے ریڈ کیا. میں نے گلی محلے والوں سے پوچھا کہ آپ کو یہ سمیل نہیں آتی, آپ نے کبھی رپورٹ کیا, کسی ادارے کو بتایا؟ لوگ سہولت کار بن چکے ہیں. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ ہر بندے کے اوپر ایک پولیس والا نہیں بٹھا سکتے. درست, معاشرے کی اپنی ذمہ داری ہے, ہماری تربیت کے مسائل ہیں, شعور کے مسائل ہیں. لوگ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں, لوگ بلکہ سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. اس محلے میں پتہ چلا کہ یہ 7 گھر جو ہیں مختلف لوگوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, ان کا پیسہ آ رہا ہے, مختلف لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے جو اسی محلے کے لوگ ہیں. لوگ اب پارٹنرشپ میں ہیں اس سارے کرائم کے اندر. فوڈ ایڈلٹریشن از اے کرائم. ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1223, ہمیں روز 300-400 کالیں آتی ہیں اس پہ, ہم اس پہ ریڈ کرتے ہیں لوگوں سے, ان کا نام سیگا راز بھی رکھا جاتا ہے, بلکہ ایٹ ٹائمز ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں. یہ ہماری کیمپین ہے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی, ہم ڈیلی کے بیسس پہ پورے پنجاب میں 2000 ریڈ کرتے ہیں, 2000 انسپیکشنز کرتے ہیں. 2000 ریڈز کرتے ہیں جی. اچھا آپ وہ قانون کی عملداری کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ہمارے اس وقت تک پنجاب میں 5 لاکھ لائسنس ہولڈرز ہیں, جس میں ڈیری شاپس ہیں, ملک شاپس ہیں, سویٹ شاپس ہیں, بیکریز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں. ہم ان کی انسپیکشن کا ایک بہت میکنزم, بھٹی صاحب کو پتہ ہے, ہم کٹھے بھی کئی دفعہ کئی جگہوں پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ہماری, اگر میں بتاؤں کو تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ اس کاروبار سے منسلک ہے. صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ایک دکان پہ یا ایک ریسٹورنٹ پہ 40-50 لوگ کام کرتے ہیں. اب ان ساروں کی ہم نے میڈیکل اسکریننگ شروع کی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ, یہ اس سے بھی خطرناک بات ہے, آپ گندی پلیٹ میں کھانا کھا لیں گے تو ڈائریا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی بیمار آدمی بالکل ٹھیک, یہ اچھا اسٹیپ, تو اس کے لیے ہم نے WHO سے بھی کٹس لی ہیں, میڈیکل کٹس, ہم اپنے ریسورسز بھی لگا رہے ہیں, حکومت پنجاب بھی لگا رہے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں ظاہر ہے غذا میں ملاوٹ ہو رہی ہے, آلودہ غذائیں بیچی جا رہی ہیں, بڑا میں چاہتا ہوں کھل کے بات کریں صاحب کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور کس حد تک جو ہے میں سختی کرنی چاہیے اس معاملے میں, فرمائیے. دیکھیے, یہ جو ملاوٹ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, یا آلودگی یا کسی بھی دوسری نوعیت کی وائلیشنز, یہ تمام اگر دیکھا جائے تو یہ در حقیقت معاشرے کے خلاف ایک اجتماعی جرم ہے, ٹھیک ہے, ایک اجتماعی کرائم ہے. اس کے خلاف اقدامات کے 2 جہتیں ہو سکتی ہیں. ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک لیگل پرسپیکٹیو ہے, دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک مورل پرسپیکٹیو ہے. یہ جو موریلٹی ہے, اخلاقیات ہے, اس کا سرچشمہ ہوتا ہے مذہب. اب ہم اپنے آپ کو, اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں تو ایمان کے باب میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب ہم ایمان کے باب میں انتہائی کمزور درجے پر جا کے کھڑے ہوں گے تو اخلاقیات کہاں سے جنم لے گی؟ درست, 100%. وہ جو اندر کی آواز ہے, ضمیر کی آواز ہے, وہ کہاں سے آئے گی؟ بالکل صحیح. دوسری چیز جو اس میں رول پلے کرتی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا قانون. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام محض انڈیویجولز کا مذہب نہیں ہے, بلکہ یہ ریاست کا مذہب ہے. درست. جہاں اسلام نے ایک فرد کو ہدایات دی ہیں کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو,
وہاں ایک ریاست قائم کرنے کی سختی سے تاکید کی ہے، کیونکہ ریاست وہ کروائے گی. اور ہماری ریاست تو ویسے مذہب ظاہر اسلام. اور جہاں ایک فرد کو اسلام نے کہا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہاں ریاست کو کہا کہ یہ نہیں ہونے دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کسی طور پر بھی رونما نہ ہونے پائے. درستی کے اب اس کی روک تھام کے لیے سب سے اہم چیز تو ہوتی ہے قانون کی پر عمل درآمد ہونا. قانون ہونا تو ایک اور بات ہے، وہ تو موجود ہے، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. ہمارا پاکستان کا آئین بھی کاغذوں میں موجود ہے، اور شریعت کے سارے قواعد اور ضوابط بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، واضح ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. مگر جب عمل درآمد کی بات آتی ہے تو جو ہماری اخلاقی اور ایمانی کمزوری ہے وہ، اور پھر ساتھ جو قانونی کمزوری ہے معاشرے کے اندر، ریاست جو کمزور ہے، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں مل کے ایک اتنا بھیانک قسم کا رزلٹ پیدا کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم اس دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں سے شاید نکلنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینا ہوگا. غذا میں ملاوٹ، غذا کو آلودہ کرنا، 2 نمبر غذا بیچنا، قرآن اور احادیث تو اس پر بڑی واضح ہیں. ذرا دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت معروف واقعہ ہے، اور اس سے حدیث مبارکہ بھی بہت معروف ہے. آقا علیہ السلام ایک دن بازار میں تشریف لے گئے، اور آپ جا کر ایک دیکھتے ہیں کہ ایک غلے کا ڈھیر ہے، کوئی بیچنے والا بیچ رہا ہے. تو وہ اوپر سے ظاہری طور پر تو غلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈالا، اور اندر ڈال کے آپ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ گیلا پن ہے، گویا کہ نمی اور پانی اس کے اندر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے. تو آقا علیہ السلام نے جو ہی یہ دیکھا تو اس پر آپ نے اس کو بھی تنبیہ فرمائی، اور وہ معروف اپنا قول مبارک اور واضح لائن کھینچ دی. فرمایا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے کسی شے کے اندر وہ ہم میں سے نہیں. ڈس اون کر دیا، ہم میں سے ڈس اون کر دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ایمان سے اور دین سے اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں. اسے یہ کلیم کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں یا میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں. ہم صبح گائے ذبح کرتے ہیں اور اس کی نس کے اندر پائپ لگا کے جو ہے پانی بھر رہے ہوتے ہیں. جنید بھائی، وہ جو ملاوٹ تھی جسے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ کون سی ملاوٹ تھی؟ پانی بھی صحت کے لیے مفید اور گندم بھی صحت کے لیے مفید. بتائیے دو چیزیں ایسی ملائی گئی ہیں کہ جس کا انسانی صحت کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، صرف اس کا وزن کے اوپر امپیکٹ آئے گا، جس کے نتیجے میں قیمت بڑھ جائے گی. تو اگر اتنی بات بھی آقا علیہ السلام گوارا نہیں فرما رہے اور اس کے اوپر اتنی سخت ورڈنگ اور تعلیمات آپ دے رہے ہیں، تو پھر آپ سوچئے آج تو ملاوٹ کا یہ عالم ہے کہ ہم اس میں مضر چیزیں ملاتے چلے جا رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ بلکہ زہر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں کہ جس کو آپ کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب اس کے اندر جب ہم قانون کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں، ایسے قرآن بھی ہے. اچھا، اس میں ملاوٹ میں چونکہ دھوکہ بھی آ جاتا ہے اور دوسرے کو صحت کو نقصان پہنچانا بھی آ جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، تو یہ اس زمرے میں بھی چلا جاتا ہے. تو جب وہ جرم کی سنگینی کے پیش نظر سزا ہوگی، لیکن ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہر ایک کو یہ تسلی ہے کہ مجھے وہ چھڑا لے گا، مجھے وہ چھڑائے گا، مجھے وہ چھڑائے گا، میں پھنس گیا، یا وہ چھڑا لے گا. اچھا، یا وہ چھڑا لے گا. اچھا، اب اس کو اگر آپ مذہب کے دائرے میں آپ لے کر آئیں، مذہب کے اندر بھی بے عملی، فسق و فجور اور اخلاقی بے راہ روی جو پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا یہ ہوں، مجھے فلاں چھڑا لے گا. بھئی آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں، وہ نماز، وہ روزہ، وہ عبادات، وہ تقوی، وہ حلال اور حرام کا فرق، وہ کہاں جائے گا؟ تو جیسے مذہب میں ہم نے بے عملی کو رواج دیا، شفاعت کا ایک ہم نے اس کا مس یوز کرتے ہوئے، حالانکہ اس کے تصورات تو حق ہیں، اسی طرح ہم یہاں آ جائیں معاشرت کے اندر اور ریاست کے اندر، تو بھی مجھے فلاں چھڑائے گا اور مجھے فلاں چھڑائے گا، اور اس کو میرے سے یہ مفاد وابستہ ہے، کسی نے کوئی مفاد وابستہ. بات وہ یہ کہ قانون بھی آلودہ، ایمان بھی آلودہ، سب آلودہ ہو. جہاں سخت ہوتا ہے، اسلام کی سزائیں کیوں سخت ہیں؟ اس لیے کہ کسی ایک کو جب پنشمنٹ مل جاتی ہے نا، تو کم سے کم 1000 کو سیدھا کر دیتی ہے. تو جس معاشرے میں سزا کا تصور ختم ہو جائے گا تو اس معاشرے میں قانون پر عمل درآمد بھی کمزور ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے.